بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابو سہل کو یوٹیوب چینل پہ۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جو جادو، حسد اور نظر کے جو مریض ہیں وہ کس طرح سے ان 10 دنوں میں مزید اور بہترین محنت کر کے اپنے آپ کو اس ساری صورتحال سے کیسے وہ نکال سکتے ہیں بإذن اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ اگر آپ ان 10 دنوں میں پوری توجہ رکھیں اپنے علاج کے اوپر، قرآن کریم کی تلاوت کے اوپر، اور میں آپ کو انشاءاللہ 2-3 مراحل میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، جیسا کہ میں نے رمضان المبارک میں بھی علاج کے مختلف مراحل بتائے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے ہمارے دیکھنے اور سننے والے لوگوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اور آج جو ہے وہ میرا جو بتانے کا جو مقصد ہے کہ ذی الحجہ کے ایام کی فضیلت کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ذی الحجہ کے اور رمضان المبارک کے جو ایام ہیں اس میں کیا فرق ہے، یعنی اس میں ان دونوں میں جو افضل ایام ہیں دن وہ کون سے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے افضل ایام جو ہے اللہ کے نزدیک یہ جو ایام العشر، یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، وہ سب سے بہترین ہیں۔ اب ان 10 دنوں میں ہمارے کرنے کے کام جو ہیں وہ کیا ہیں، خاص طور پہ حسد، نظر اور جادو کے جو مریض ہیں وہ اس میں کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں اس طرف کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری صبح سے لے کے رات سونے تک کی روٹین جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ ان 10 دنوں میں اگر کوئی ایسا یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، سب سے پہلے صبح کے ٹائم اٹھے اور صبح کے ٹائم وہ سحری کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے وہ ان 10 دنوں میں روزوں کا اہتمام کرے۔ خاص طور پہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ یعنی اس دن کا روزہ رکھنا یہ اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ اور اسی طرح اس روزے کی فضیلت بھی ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے آپ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ جب معاف کر دے تو پھر اللہ رب العزت آپ کے اوپر جو آئی ہوئی مصیبتیں اور مسائل اور تکلیفیں ہیں اللہ ان کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھا تو سب سے پہلے اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، نماز کے فوری بعد تکبیرات کا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ آپ اس کو مکمل کریں۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ اس کے بعد جو اگلا ہمارا مرحلہ ہے وہ ہے کہ ہم نے اس کو یعنی جو آپ کی پوری روٹین پورے دن کی رہے گی وہ یہ رہے گی کہ سورۃ البقرہ، یعنی جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، نماز کے بعد آ کے سورۃ البقرہ ظہر سے پہلے اس کو مکمل کریں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ کو سورۃ الرحمن جو ہے وہ آپ کو پڑھنی ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد آپ کو سورۃ الجن کی تلاوت کرنی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ کو سورۃ صافات کی عشاء سے پہلے اس کو مکمل کر لیں۔ اور پھر سونے سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ اس کو اچھے سے ذرا سمجھ لیں۔ ایک تو سونے سے پہلے وضو کا سب سے پہلے اہتمام کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سورۃ یونس کی 81 سے 89 10 آیات یہ، اور آخری 4 قل یہ 7 مرتبہ، یہ 7 اپنے پانی رکھیں اور پانی پہ دم کریں۔ تھوڑا سا پانی لے کے یعنی جب آپ کا دم مکمل ہو جائے اس پانی کے اوپر تو اس پانی میں سے کچھ پانی اپنے چہرے پر، سر پہ، اور جو باقی پانی بچ جائے اس پانی کو سونے سے پہلے وہ پی لیں۔ اب اس کے بعد آپ نے اس دوران ان 10 دنوں میں جو آپ نے کام کرنا ہے، ایک تو صدقے کا اہتمام بہت زیادہ کرنا ہے۔ صدقے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری اور اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے انشاءاللہ۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن جتنا اللہ کے ساتھ یعنی آپ کی قربت کے لمحات جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنا اپنے بندوں سے محبت کرے گا۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا، اپنے مریضوں کا علاج جو ہے وہ آپ صدقے سے کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ
اس حوالے سے یہ نہیں جانتے کہ یعنی یکم ذوالحج سے لے کے قربانی کرنے تک آپ کو اپنے بال اور ناخن یہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ یہ کیوں نہیں کاٹنے چاہیے؟ اس کی جو اصل تاکید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اظافر یعنی اپنے ناخن اور اپنے شعر، اپنے بالوں کو جو ہے وہ روک کے رکھے۔ جب وہ قربانی کر لے تو اس کے بعد بال اور ناخن وہ کٹوا سکتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکمل اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ جس طرح سے آپ کے جسم کے اعضاء مکمل ہوں گے اور آپ کے یہ جو حالانکہ یہ جو چیز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید اس لیے کی کہ ہمیں اس بات کا، جیسے رمضان میں ہمیں کھانے پینے سے روک دیا گیا ہے نا حلال، اسی طرح یہ حلال کام ہے لیکن اس سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ جو ارادہ رکھتا ہو وہ لازمی قربانی کرے لیکن اپنے بال اور ناخن کو بچا کے رکھے۔ قربانی کے بعد آئیں آ کے اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ کام کریں کہ اپنا جو آپ نے جو جانور کیا ہے، ذبح کیا ہے اللہ کے راستے میں، اس کا گوشت کھائیں اور پھر اس کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال جو ہے وہ کٹوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اذکار آپ نے کون سے کر رہے ہیں؟ کہ ایک دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے ساتھ ایک دعا اللہم ابطل السحر، اللہم ابطل السحر، اللہم ابطل السحر، اللہم ابطل العین، ابطل العین، ابطل العین، 3 مرتبہ یہ ابطل السحر۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد کثرت سے پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا دن میں اٹھتے بیٹھتے جب آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ اس دعا کا اہتمام بھی کریں، اور کوشش کریں کہ جو ان 10 دنوں میں آپ کے رحم کے رشتے آپ سے دور ہیں، کٹ ہیں، ان کو واپس ملانے کی کوشش کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، میں نے آج بھی الحمدللہ صبح جب رقیہ کا ہمارا سیشن ہوا تو میں نے یہ تاکید کے ساتھ یہ بات بتائی کہ آپ کا عمل اللہ قبول ہی نہیں کرتا جب تک آپ کا رحم کا رشتہ جو ہے وہ جڑ نہیں جاتا۔ معلق بین السماء والارض، اللہ تعالیٰ آپ کے نیکی اور آپ کے اعمال، آپ کے عبادات، ہر چیز کو اللہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ لٹکا دیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہی نہیں۔ اور اسی طرح کوئی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، یعنی 3 دن تک اس کو ناراضگی کی اجازت ہے، وہ بھی ویسے نہیں ہونی چاہیے لیکن 3 دن سے زیادہ اگر ناراض ہوتا ہے اور وہ فوت ہو جائے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ شخص فہی دخل النار، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی جہنم میں اللہ اس کو داخل کر دے گا۔ شیخ سعد العتیق نے ایک اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص اس حوالے سے یہ جانتا ہو کہ میں 3 دن سے زیادہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ ناراض ہوں یا میرا اس سے معاملہ ختم ہو گیا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے بھائی کا قاتل ہے، اپنے بھائی کو قتل کرنے کے مترادف ہے وہ شخص جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہے۔ اب ہمارے ہاں تو سالوں سال گزر جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوا بالسلام وصلوا الارحام، یعنی سلام دعا سے اپنے رشتوں کو آپ قائم رکھو۔ کون سی ایسی مجبوری ہے یا کس چیز نے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک کے رکھا ہوا ہے؟ وہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ نے شیاطین کے لیے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وہ اللہ نے کہا کہ یہ میں نے تمہارے لیے اس کو دشمن بنایا ہے لیکن تم نے اس کی دشمنی کو دشمنی نہیں سمجھا، اور وہ شیطان ہماری دشمنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، ٹھیک ہے، اسی طرح غلط فہمیاں پیدا کر کے اور اس طرح کے معاملات کو بنا سوار کے وہ اولاد کو ماں باپ کے متعلق اور ماں باپ کو اولاد کے متعلق بنا سوار کے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ رحم کے رشتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ رحم کا رشتہ جب تک واپس مل نہیں جاتا، وہ عبادات جو آپ بڑی محنت مشقت کے ساتھ آپ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ رحم کے رشتوں کو نہیں ملا لیتے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ساری محنت کو، کاوش کو اللہ قبول کرے اور ہمیں اس پروسیجر کو مکمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق دے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔